آپ نے احتجاج کرنا ہے کرے, آپ کو کس نے روکا ہے؟ فضل الرحمان چاہتا کیا ہے؟ ایک جتھے کو لا کے یہ جو خوف ہراس پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ آرٹیکل 152 کی خلاف ورزی ہے, ان کے خلاف مقدمے ہوں گے انشاءاللہ. اب اس جعلی ہوائی اور خلائی کشتی کے غرقاب کا وقت آ چکا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. فضل الرحمان سے بھی بات چیت جاری ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی جاری ہے. فورس ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہو سکتی. ہم اسلام آباد میں 31 اکتوبر کو داخل ہوں گے. ایک درمیانی راستہ نکل آئے اور فضل الرحمان جو فیس سیونگ مانگ رہا ہے اسے فیس سیونگ دی جا سکتی ہے. پورے ملک کے عوام بیک وقت اندر جائیں. ہماری غلطی ہے, ہم نے بہت زیادہ ان کو لفٹ کرائی. آج اگر ہم یہ احتساب کا عمل روک دیں, سارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم گڈ ایوننگ ایوری واچنگ نیوز آئی, میں ہوں مہر بخاری. ناظرین, عالمی عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ریاست ایک طرف تو ٹیررزم اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف اقدامات پر وضاحتیں پیش کر رہی ہے, اور دوسری طرف مذہب کے نام پر سیاسی مسلح جھتوں کی تیاریاں حکومتی اقدامات کا منہ چڑھا رہی ہیں. اچھی خبر ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ریاست کے مؤثر اقدامات پر پاکستان FATF کی بلیک لسٹ میں جانے کے خدشات سے بچ جائے گا اور بھارتی خواب چکنا چور ہو جائیں گے. لیکن اگر انٹرنیشنل میڈیا دیکھا جائے, مور اسپیسیفکلی بھارتی میڈیا, تو ٹائمز آف انڈیا فار انسٹنس رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹیرر فائنانسنگ پاکستان فیسز بلیک لسٹنگ بائی FATF. اس کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ پاکستان نے جو 40 اقدامات اٹھانے تھے ان میں سے فقط ایک کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے ٹیررسٹ فائنانسنگ کرب کرنے کے لیے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے. لیکن یہ بلیک لسٹ ہونے کا خدشہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. ان کے مطابق آف کورس دس ول بی اے سیریس بلو فار عمران خان ایز ہی ٹرائز ٹو بوسٹ اٹس فارچنگ اکانومی اینڈ اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ اینڈ لونز. یہ بات بالکل درست ہے اگر خاک میں بدہن ہم بلیک لسٹ ہو گئے. آپ کو مزید بھی بتائیں گے بلیک لسٹ ہونے سے ہمارے ساتھ ہوگا کیا, یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پورا کا پورے ملک کا پورا انٹائر فائنینشیل سسٹم کس طرح ڈاؤن گریڈ ہوگا. مگر آف کورس دیٹ فار دا ریسٹ آف دا ایز آف رائٹ ناؤ بیرونی دنیا میں شدت پسندی, ایکسٹریمزم, انتہا پسندی کے خلاف اقدامات کا ایک بیانیہ ہے, اور ریاست کے اندر مذہب کے نام پر انتشار کا بیانیہ پنپ رہا ہے. اب ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی نتھی کیا جائے اگر ان ایشو سے. JUIFA کے مسلح لشکروں کی فوٹیج اور مولانا کو گارڈ آف آنر دیتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر. ریاست کے اندر ایک اور ریاست جنم لے چکی ہے یہ کہا جا رہا ہے. ناظرین, پہلے ہی یہ مان کم ہی تھا کہ فلور آف دا ہاؤس پر آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے ایک منتخب وزیر اعظم 8 سال قبل ریاست کے اندر جس ریاست کا تصور پیش کر رہے تھے, اور ٹھیک 2 سال قبل اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب احتساب عدالت میں داخل نہ ہونے دینے پر جس بنانا ریپبلک کا شکوہ کر رہے تھے, آج ریاست کے اندر ریاست کا یہ الزام ان قوتوں کے سر نہیں جا رہا بلکہ ایک سیاستدان کے سر آ رہا ہے. مجھے دل کے نہا خانوں سے یقین ہے کہ سیاسی مولانا کوئی غیر جمہوری یا کوئی غیر سیاسی حرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ, لیکن مسلح جھتوں کی جھلک دکھلا کر شاید دباؤ بڑھانا مقصود ہو. شیخ رشید صاحب نے آج انکشاف کیا ہے کہ مولانا فیس سیونگ مانگ رہے ہیں اور درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. پاکستان کو اپنے اندرونی اور بیرونی بیانیے کو بیک وقت سائملٹینیسلی ایک مثبت امیج دیے جانے کے کٹھن مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. مولانا کا دھرنا خیر اور عافیت سے ہو گیا تو حکومت کا سیاسی امیج بھی تگڑا ہوگا. پاکستان عالمی عدالت میں بلیک لسٹ سے بچ گیا تو پھر بحیثیت ریاست ہم سر اٹھا کر دنیا سے بات کرنے کے قابل ہوں گے. اپنی معیشت کا جو ہم نے ویژن رکھا ہوا ہے اس کو بھی آن ٹریک رکھ سکیں گے. لیکن اس وقت نہ تو دھرنا پاکستان کی خدمت دکھائی دے رہا ہے, نہ ہی کشمیر کی آزادی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. اینڈ آف کورس کشمیر, اسپیکنگ آف کشمیر یعنی کہ وہ سب سے بڑی کیجولٹی ہے اس پورے ڈیبیٹ میں آج کل, جس کے نام پہ یہ تحریک شروع ہو رہی ہے, آزادی مارچ کا آغاز ہو رہا ہے. وہ کشمیر جو اب ترجیح ہے اس ملک میں اپیرنٹلی اور ایلیجڈلی اپوزیشن پارٹیز کی بھی اور حکومت کی بھی, اس کے اوپر ایک خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیے. جانے کب ہوگے کم اس دنیا کے غم. مودی سرکار کی جانب سے کشمیر پر نافذ کرفیو کو آج 71 دن ہو چکے ہیں. یاسین ملک, میر وائز اور علی گیلانی جیسے سینکڑوں کشمیری لیڈر اس وقت یا تو جیلوں میں قید ہیں یا گھروں میں نظر بند. دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق محض 13 دنوں میں 4000 کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا, جبکہ TRT ورلڈ کے مطابق 2 ہفتے قبل تک یہ تعداد 13000 سے تجاوز کر گئی تھی. ہندوستانی پولیس پیلیٹ گنز اور آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے, جس کے نتیجے میں کشمیری اپنی آنکھوں سے محروم ہو رہے ہیں. کشمیری نوجوانوں کو گھروں سے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جانا اب معمول کی بات ہے. لات بھی مارا, ڈنڈے بھی مارا, پاور بھی لگا, کیبل سے مارا. پاور ٹچ اس لیے دیتے تھے وہ کہ ہم
मारने से बेहोश होते थे, फिर वो टच देते थे, उससे हमको होश आता था फिर वापस। हम खुदा से मांगते थे कि गोली लगाए, क्योंकि उनके जो वो टार्चर बर्दाश्त नहीं होता था। कश्मीरियों के नारों से उनकी जद्दोजहद और मंजिल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जबकि कश्मीरी बकौल इमरान खान उस आलमी बरादरी से उम्मीदें लगाए बैठे हैं जो कि सिर्फ मईशत और पैसे को अहमियत दे रही है। Be absolutely frank, I am a bit disappointed. International community, I know why the response is lukewarm. People look upon India as a market of 1.2 billion people. Material comes over the human. They know it's wrong. Everyone I've spoken to knows this is wrong. गिरफ्तारियों, टॉर्चर और तशद्दुद कश्मीर के बासियों के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी अपने खून और जद्दोजहद से आलमी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद लंबी तान कर सो रहा है। गुरगैम न्यूज़ आई के लिए आसिफ मलिक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मलिका बुखारी साहिबा मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन लॉ एंड जस्टिस हैं। हमारे साथ मौलाना सुमरो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाई JUIFA के सेक्रेटरी जनरल JUIFA सिंध। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मलिक अहमद खान साहब PMLN से तर्जुमान रह चुके हैं पंजाब हुकूमत के। शहबाज शरीफ साहब के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाइएगा कि ये मुसल्ला झत्ते, ये जो एक इमेज क्रिएट हो रहा है, ये कल भी हमने मुफ्ती साहब से भी इस हवाले से पूछा, क्या आइन में इसकी गुंजाइश है या ये फकत सिर्फ जिसको आप कहते हैं कि एक पैगाम देना मकसूद है, दबाव के लिए ये यूनिफॉर्म्स हैं, ये खाकी यूनिफॉर्म्स हुई, ये डंडे हाथों में हुए? देखिए मेहर बुखारी साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार आपके सामने वाज़ेह है। जमीयत उलमा इस्लाम वो वाहिद मजहबी जमात है जिसने मौलवी के हाथ से बंदूक और डंडा लेकर वोट की पर्ची थमाई और पार्लियामेंट का रास्ता दिखाया। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी जमात है तो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है, हमारा दस्तूर भी रजिस्टर्ड है और हमारे दस्तूर के अंदर वाज़ेह तौर पर हमारे स्काउट्स का जिक्र है कि जी अंसारुल इस्लाम के नाम से स्काउट्स होंगे, उसकी इस कलर की वर्दी होगी और उसके ये तरीक़ेकार होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कोई पहली मर्तबा ये स्काउट्स हमारे सामने नहीं आए। हमारे स्काउट 100 साला जमीयत की तारीख है और ये इसी तरह हमारी पार्टी का हिस्सा रहते हैं। मैं अर्ज कर लूं बुनियादी तौर पर इनका जो है कि क्यों है ये, इनकी जिम्मेदारी क्या है। आप देखती हैं कि मुल्क के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात और जलसे होते हैं, हम कभी भी सिक्योरिटी नहीं मांगते, हमारी ये अपने सिक्योरिटी करते हैं, आने वाले कारकुन की तलाशी भी लेते हैं, अंदर इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं, क़यादत को भी सिक्योर करते हैं, तीन रियासत के अंदर रियासत अपने जलसे को सिक्योर करते हैं एज ए स्काउट्स। क्या आप स्काउट्स को स्टेट के अंदर स्टेट तस्वुर करती हैं? नहीं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर काम तो पुलिस का है, आपको आदम एतमाद है पुलिस के apparatus में या रियासत की कुव्वत में। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। 3 मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब पर खुदकुश धमाका हुआ है। अकरम खान दुरानी पर 2 मरतबा खुदकुश धमाका हुआ। अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर खुदकुश, मैंने खुद अपने वालिद का गोलियों से छलनी जनाजा उठाया। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम मजीद जनाजे उठा सकें। और अब PTI की जब से हुकूमत आई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम अपने बंदे भी सिक्योर न करें, जनाजे उठा के भी थक जाएं। 15 मिलियन मार्च आपके सामने है। एक साल के अंदर मौलाना साहब एक सवाल, कितने स्काउट्स हैं ये आपके? ये तकरीबन इनकी तादाद 4 लाख से अबो है। अब अच्छा, खतरा किससे? हमें उनसे जिन्होंने मौलाना पर 3 मरतबा हमला किया, उनसे खतरा है जिन्होंने हैदरी साहब और दुरानी पर बम ब्लास्ट किया, उनसे खतरा है जिन्होंने मेरे वालिद को मुझे जनाजा दिया, उनसे खतरा है जिन्होंने अभी 10 दिन पहले चमन में मौलाना हनीफ का, हमारे पार्टी के सीनियर रहनुमा का हमें जनाजा दिया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा आजादी मार्च
کوئی گھملا تک نہیں ٹوٹے گا, آئین سے ماورا نہیں ہوگا. انشاءاللہ. جلاؤ, گھیراؤ, پارلیمنٹ کو آگ لگا دو. ایس ایس پی کو مولانا فضل الرحمان نے نہیں گھسیٹا تھا. اگر کسی نے میرے کارکن کا راستہ روکا تو میں پولیس والے کو خود پھانسی لگاؤں گا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں کہا تھا. کم از کم ان پہ بھی کوئی کمنٹ کر دیں کہ جو ایس ایس پی کو گلے سے گھسیٹتا ہے, پارلیمنٹ کے اندر جا کے حملہ کرتا ہے, اس پہ تو کوئی تبصرہ نہیں. اپنے پارٹی کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنی قیادت کو سیکیور کرنے کے لیے, اسلام آباد کے اندر کسی ایسے عنصر کو جو آ کے کوئی مسہیپ نہ کر دے, اس کو سیکیور کرنے کے لیے اگر ہم اپنے جلسے کی سیکیورٹی اسکاؤٹس کے طور پر کر رہے ہیں تو اس پر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کیا سوال ہے پھر بی بی ملیکہ بخاری صاحبہ؟ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں, اس کو عدم اعتماد بھی ویسے دیکھا جا سکتا ہے آپ کی حکومت پہ اور آپ کی ایبلٹی ٹو پروٹیکٹ دم. جب سیکیورٹی واپس لی جائے گی تو اس سے بڑا عدم اعتماد اور کیا ہوگا؟ اچھا, یہ بہت خوشائن ہوتا اگر یہ ان کی ساری باتوں میں صداقت ہوتی. انفارچونیٹلی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کے اس عمل کو دیکھتی ہے, اور جس طرح ان کے یہ اسکاؤٹس جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 4 لاکھ ایک بہت بڑی اسکاؤٹس کی فورس ہے, اور کسی بھی ریاست کے اندر پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک پرائیویٹ ملیشیا قائم کر لیں. اسلام آباد کی پولیس کو اوورویلم کر دیں گے, ان سے زیادہ ہوں گے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سیکیورٹی کا کام پاکستان کی پولیس فورس کا ہے, ان کی پرائیویٹ ملیشیا کا نہیں ہے. پاکستان کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا, اور پاکستان کا قانون بھی نہیں دیتا, اور یہ کر نہیں سکتے یہ کام. جس طرح یہ شو کر رہے ہیں اپنے اسکاؤٹس کو, اور جس قسم کی تھریٹنگ ان کی باڈی لینگویج ہے, جس قسم کی انہوں نے کیلدار ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, جس قسم کے وہ نعرے لگا رہے ہیں, اسے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ سے ٹکراتا ہے اینڈ میں وہ ہارتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں یہ ضرور مارچ کریں, پرامن مارچ کریں, اپنے ایشوز کو ریز کریں. پاکستان کا آئین ان کو اجازت دیتا ہے, لیکن انتشار پھیلانا پاکستان کا آئین ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا. محدود رکھیں اور پھر چلے جائیں یا دھرنا بھی دیں. دیکھیے, جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ تو یہ خود اپنائیں گے. ہمیں پتا ہے کہ ان کی پوری مارچ کے اندر کوئی اخلاقی قوت تو ہے نہیں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, لیکن کشمیر کے نہتے کشمیریوں کے مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اب ان کے ساری اخلاقیات جاگ گئی ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اچھا ہوتا ہے تب مارچ کرتے جب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کرپشن کر رہے تھے. اچھا ہوتا ہے تب مارچ کرتے جب وہ پاکستان کو مقروض کر رہے تھے, جب پاکستان کی آبادی کا 50% غربت کی لکیر سے نیچے جا تھا, وہ حکومتوں میں تھے تب. تو اپنی حکومت کے خلاف مارچ کرتے, اپنے الائز سے بات کرتے, کچھ نہ کچھ تو کرتے, کوئی ایشو ریز کرتے. ہم نے تو ان کو کبھی ایسے لوگوں کے خلاف ایشو ریز کرتے ہوئے نہیں دیکھا جن کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا. پاکستان کے آئین کے مطابق نواز شریف صاحب اب صادق اور امین نہیں ہیں, تو اس کا مطلب کہ وہ obviously ایک ایسے پولیٹیشین نہیں ہیں جو اہل رہے اور ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے. تو اس وقت ان کی اخلاقیات کہاں پہ تھیں؟ تو ساری اخلاقیات اس وقت جاگ رہی ہیں, کیونکہ مین ایشو یہ ہے کہ اقتدار کا ایشو ہے, یہ احتساب کا ایشو ہے. ان کی کوئی اخلاقی قوت نہیں, ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے. ضرور آئیں, بٹ پیسفل طریقے سے آئیں. میں ان کو ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ یہ ایڈوائز کروں گی کہ یہ اپنا آئینی حق ضرور ایکسرسائز کریں. بٹ آپ کی حکومت کے لیے قابل قبول ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ, انہیں ماضی میں بھی ملین مارچ کیے ہیں, بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے, کبھی گملہ نہیں ٹوٹا, کبھی پتہ نہیں کسی نے توڑا. سو آپ یو ول ٹیک دیم ایٹ دیئر فیس ویلیو اینڈ دیئر پاسٹ ایکسپیرینس. دیکھیے, ہم تو چاہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس بات میں صداقت ہو, وہ سچ ہو, لیکن ان کے عمل سے یہ لگ نہیں رہا, ان کی باتوں سے نہیں لگ رہا. جس طرح کی فورس یہ کریٹ کر رہے ہیں, جس قسم کے ان کو یہ ویپنز پرووائڈ کر رہے ہیں, جس قسم کے ان کو ڈنڈے دے رہے ہیں, کیا نہیں تو پھر آپ کیا اقدامات لیں گے؟ آپ کی حکومت کیا اسٹریٹجی ہوگی ٹو ڈیل ود اٹ؟ اگر اتنا شک ہے, منسٹر فار انٹیریئر اس کی صحیح اسٹریٹجی بنائیں گے. وہ تو ان کو تو لگ رہا ہے وہ ابھی تک آئیں گے نہیں. اجاز شاہ تو بار بار آ کے ایک ہی بات کر رہے ہیں, انہیں آنا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھنی ہے یا شتر مرغ کی طرح اپنا سر دیے رکھنا ہے زمین کے اندر, وہ آ گئے, وہ کہتے ہیں ہم 15 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے. دیکھیے, پیسفل پروٹیسٹ کرنا تو ان کی رائٹ ہے, اس سے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. تو بسم اللہ پھر آئیں. اشتعال انگیزی کریں گے تو پھر قانون ان کے سامنے آئے گا. دے نو کہ اگر یہ اشتعال انگیزی کریں گے میں آئے گا. مجھے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ کی پولیس فورس کی تعداد 4 لاکھ لوگ, جب ان کی سائڈ پہ ان کے اسکاؤٹس ہیں, پولیس فورس ان کے سامنے کیا کرے گی؟ یہ بہتر جانتے ہیں کہ جب یہ انتشار پھیلائیں گے تو پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. اگر اسلام آباد میں اتنے لوگ ڈنڈا بردار لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی جان و مال کا تحفظ تو آپ نے فراہم کرنا ہے. ہم کریں گے, اسی لیے تو ہم بات نہیں کر رہے, اسی لیے تو ہم نہیں کر رہے, اسی لیے تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی نے رابطہ کیا آپ سے مولانا صاحب؟ میں اگر میری بہن اجازت دے تو میں عرض کرنا چاہوں گا. کون رابطہ کر رہا ہے؟ میری بہن اگر اجازت دے تو میری بہن کی گفتگو سے بڑا خوف نظر آ رہا ہے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل خائف نہ ہوں. ہم نے جنازے اٹھائے, پرامن رہے. ہم نے 15 ملین مارچ کیے, پرامن رہے. ہم نے بم دھماکوں میں ایک ساتھ
15 जनाजे उठाए, पुरअमन थे। जहां तक मेरी बहन ने कहा कि जी वो डंडे दे रहे हैं, तो डंडे कब से वेपन बनाए मुझे जरा बता दें, ताकि मेरे घर में भी 10-12 मेरे पुलिस के पास भी वही होती है, वही मैं अर्ज कर लूं मेरी बहन को कि डंडा कब से वेपन बना, जरा मुझे बता दें। मेरे घर में भी 8-10 डंडे हैं, मैं जरा लाइसेंस तो बनवा लूं। मैं अर्ज कर, कोई कील नहीं है, कोई कील नहीं है। मैं मुझे रिस्पॉन्ड करने दें, कोई कील 2 दफा सर पे पड़ जाए ब्रेन हैमरेजिंग हो सकती है। के पास भी डंडे ही होते हैं। और मैं बता दूं, हम अपनी स्टेट से नहीं लड़ेंगे। जमीयत उलमा ने फैसला किया है, स्टेट हमारी है। सर अपने allies को भी नहीं दे रहे ना मौलाना सुमरो साहब, मुझे एक बात समझाइए। अगर आप सक्खर से निकलते हैं, अच्छा प्लान है क्योंकि बलूचिस्तान से डायरेक्ट आपकी एक रोड आ रही है, उधर से आपका उधर भी एक सिग्निफिकेंट आपका क्लाउड है, उधर से लोग आपको ज्वाइन करें, सक्खर से आप इस तरफ आए, पीपल्स पार्टी आपको रोकेगी नहीं, आपका रास्ता खुले रखेगी। आप जब इधर से एंटर कर रहे होंगे, पंजाब में क्या सोचा जा रहा है, कौन खैबर पख्तूनख्वा में क्या सोचा जा रहा है, ये तो वाजे हो गया। उधर से बंदे नहीं आने दिए जाएंगे, तो जब रोकेगी रियासत कि नहीं निकलना जनाब, क्या करेंगे आप? तो हम स्टेट से नहीं लड़ेंगे। उधर जब बैठे हमें रहेंगे? रोका, हमें बता रहा हूं, जब हमें रोका जाएगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो अगर इस्लामाबाद पर अमन तौर पर मैं आपके प्रोग्राम में वाज़ेह कौम को कह रहा हूं कि घमला तक नहीं टूटेगा। अभी इमरान खान साहब न्यूयॉर्क से आए, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ, जरा सिविल एविएशन से लिस्ट मंगवा लें कि एयरपोर्ट पर कितनी कुर्सियां टूटी, कितने घमले टूटे। कुछ भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर रास्ता रोका जाता है या गिरफ्तारियां की जाती हैं, तो फिर कराची से लेकर गिलगित तक पूरे मुल्क के अंदर छोटी बड़ी कौमी शाहराओं पर धरने होंगे, छोटी बड़ी मार्केटों में वो भी पुरअमन होंगे। फिर हम 144 नाफिज है ना, दफा 144 क्या इमरान खान के धरने के वक्त नहीं था? तो यानी कि वो उनने रेलेवेंट किया तो आप भी करेंगे? ना, अगर उनको आईनी हक है तो क्या हम तो कह रहे हैं कि 15 मिलियन मार्च आपके सामने और पुरअमन थे, और मैं अभी लाइव कह रहा हूं, पूरी दुनिया देख रही है कि हम इस्लामाबाद पर अमन रहेंगे। अगर हमारे रास्ते रोकते हैं तो हम इंतजामिया से नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता वो हमारे एहतजाज की जो दायरा है वो फिर इस्लामाबाद नहीं होगा, वो फिर पूरा मुल्क होगा। कायल हैं धरने के, और ये इसकी सियासत को भी अब मानते हैं और धरना देना चाहते हैं। और आप भी कायल हैं फैशिज्म के ना, मैं आपको एक बात बता, ब्लैकआउट्स के, खामोशी के, ना दिखाने के, ना बात। 126 दिन, खैर इसके ऊपर हम कल परसों इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट में ही स्पीच की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि कानून के दायरे में रह के इनको यहाँ से उठाया जाए। कहा था इंतजामिया हरकत में आए, ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, उठाओ इन लोगों को, निकाल बाहर फेंको। करते हैं कि जिस इकदाम से इनकी पार्टी के लीडर ये तजवीज़ थी मौलाना साहब की, तजवीज़ दे रहे थे, अब उसी अमल को खुद करना चाहते हैं। डुप्लिसिटी। मैं आऊंगी इस पे, मैं मलिक अहमद खान साहब को भी जरा इंक्लूड करूं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साथ देने के। अब सर ये सिनारियो जरा ये है कि मैंने इब्तिदाई में भी ये बात की, आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जरा से इंटरनेशनल न्यूज और खबरें और हमारे जो एक्सटर्नल मसाइल हैं, हमें जो चैलेंजेस जिनका सामना है, उनके साथ नथी करके देखें, आप पर्सपेक्टिव में देखें। तो सर एक तरफ आप FATF के पैमाने के ऊपर आपको गौज किया जा रहा है कि आप ब्लैक लिस्ट हों या ना हो, या आपको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए ना हटाया जाए, और एक पब्लिक इमेज बिल्डिंग हो रही है जिधर आपको आइसोलेट करने की भी ख्वाहिश है भारत की, जिधर भारत की ये भी ख्वाहिश है कि ब्लैक लिस्ट हो जाए पाकिस्तान। उधर एक मुसल्ला झत्ता आता है दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद के अंदर। तो आप किस तरह देखते हैं इसे इंटरनेशनली, इसका क्या पैगाम जाएगा? बिल्कुल, इसमें बिलाशुबा कुछ नहीं कहा जा सकता कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इस वक्त एक टीम ऑब्जर्वेशन होगी और वो देख रहे होंगे, क्लोजली देख। लेकिन मौलाना का ये मामला जो है कुछ ज्यादा फर्क नहीं है 2014 के उन हालात से जब चाइनीज प्रेसिडेंट ड्यू थे और हम डी चौक में बैठे, और जो एक पॉलिटिकल इवेंट आप करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि विदाउट कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल, मुआशी अदम इस्तेकाम का जिक्र बार बार PMLN ने गिला किया था। ये अब इसमें ना हमारी तब ख्वाहिश थी और ना आज हम चाहेंगे कि ये सिट-इन्स या धरनों की सूरत इख्तियार करें। एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। सो एंड क्विकली ऑन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड देन अपना जवाब कंटिन्यू करें। दैट मींस कि PMLN लाइक अ मैच्योर पार्टी जो माजी में भुगत चुकी है, सिर्फ मार्च तक इनका साथ देगी, या सिट इन के अंदर भी बैठना इज नॉट ऑफ द टेबल येट? कल मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब ने भी मिलना है। नहीं, एब्सोल्युटली हमारा प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मेरा राइट है, और किसी का हक छीन कर, किसी की हक तलफी करके, कोई ऐसे करके नहीं कि मैं जिस तरह एक PTI का एहतजाज था कि पूरा शहर जमूद का शिकार हो जाए दारुल खिलाफे के ऊपर, या बुग़्ज़ इमरान में
बेड़ा गर्क कर दें। नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट इन अ मैनर कि जिसमें नहीं, मैंने नहीं सर, मुझे सीधा बताएं ना कि अब मार्च तक आना, यू अंडरस्टैंड कि इट मेक सेंस, आपका आईनी हक है। धरने के बारे में आप कह रहे हैं नहीं बैठेगी PMLN। नहीं, धरने के बारे में मौलाना ने खुद कह दिया। मौलाना कह रहे हैं कि धरने का नाम तो दिया। चले ना ले धरना सर, इसको आप कुछ और कह लीजिए, शनैनिगन कह लें, कोई पॉलिटिकल शनैनिगन कह लें, कोई वर्ड यूज कर लें जो आपके दिल के करीब है। ना करें धरना, ना कहें सिट इन कह लें, पीसफुल सिट इन कह लें। आप इस पीसफुल सिट इन का हिस्सा बनेंगे जनाब? नहीं मेहर, हम ये जो प्रोटेस्ट है इसमें इस हद तक शामिल हैं कि हम किसी सूरत ना चाहें कि ये कोई गैर आईनी शक्ल इख्तियार। ओके, तो मौलाना साहब कहते हैं कि हम लंबा बैठने को आएंगे, तो वो कह रहे हैं किसी ऐसी सूरत में नहीं जिधर ये कोई चैलेंज बन जाए। यानी कि अभी मुझे लगता है कंफ्यूजन बड़ी है मलिक साहब। आप लोग भी, आप जैसा बंदा भी जो बड़ी साफ गो दो टोक बात करता है, इज नॉट इन अ पोजीशन टू से राइट नाउ कि नहीं बैठेंगे, गलत है, नहीं बैठेंगे। सो यू सेइंग कि किसी ऐसी सूरत में, वो सूरत कैसे बनती है सर, ये तो आप और मैं नहीं जानते, मगर तारीख भरी पड़ी है। सियासी तहरीक किस तरह निकलती हैं, किस तरह एकदम रंग बदल लेती हैं, किस तरह उनमें शिद्दत आ जाती है और किस तरह पूरी काया पलट जाती है, वो एक पॉइंट के ऊपर तो आप उंगली रख के नहीं कह सकते दिस वाज द टर्निंग पॉइंट एंड दिस इज व्हाट वील अवॉइड। मेहर, हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस हुकूमत का एक दिन भी ठहरना हमें कबूल नहीं। हम कब कह रहे हैं कि हम कोई मुतालबात मनवाने आ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नाइंसाफी पर कायम हुकूमत है। हम तब तक एहतजाज करेंगे जब तक कि हुकूमत बैठी और हम इसके खिलाफ। ठीक है सर, एक वक्फा लेने दें। यानी कि आपने भी अपने असूलों पे सौदा किया है। मैंने एक्चुअली अपने कॉलम में भी लिखा था कि मौलाना साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया है। ये मुआशी अदम इस्तेकाम फैलता है। PMLN कहती थी आज करने को तैयार है, नो प्रॉब्लम। हुकूमतों का टेन्योर खत्म होना चाहिए। GT रोड के ऊपर आवाज रहेगी, गला बैठ गया मियां साहब का गिनवाते हुए कि 18 वज़राए आजम इस मुल्क में कैसे घर भेजे गए, टेन्योर खत्म नहीं की। आज 19वें वजीर आजम को आप लोग घर भेजने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, वो नहीं कह रहे, वो तो एटलीस्ट दो टोक खड़े हैं कि हम नामूस रिसालत का नारा हो, मजहब की बात हो, वो तो खड़े हैं। आप लोग शायद फिर आंखों पे पर्दा डालना चाह रहे हैं कि भाई कह भी दे मजहब नहीं इस्तेमाल होना चाहिए पॉलिटिकली, जबकि भुगते आपके वज़रा को गोलियां लगी हैं। आज फिर उस काविश का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। सो यू ऑल स्टैंड पॉलिटिकली एक्सपोज्ड। आई टेक अ ब्रेक सर, इसके ऊपर जरूर बात कीजिएगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मलिक साहब, आप अपना जवाब कंप्यूट कर लें, क्योंकि मार्च का हतमी लाहे अमल अब शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब मिलकर तय तो कर लेंगे, बट आप ये समझते हैं बेहतर कि धरने में पार्टिसिपेट करने से वो एक अनगिनत सवालात हैं जो अब आपको हमेशा की तरह आपको हॉन्ट करेंगे, जो माजी में भी हुए। क्वेश्चन को मैं इनको दो हिस्सों में ब्रीफली, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। देखिए, हमारा मौक़िफ़ है कि हम पहले दिन से इस हुकूमत के साथ हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत की क्रिएशन से, पोस्ट इलेक्शंस, प्री इलेक्शंस, हुकूमत की फॉर्मेशन से, हुकूमत के बनने के बाद उसके रवैये से, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से, हुकूमत की गवर्नेंस से। हमारा एहतजाज मुकम्मल तौर पे इस बुनियाद पर है, ना तो हम किसी मजहबी नुक्ते पर उठ के बाहर आ रहे हैं। हम हुकूमत की बैड गवर्नेंस, हुकूमत की गलत सिमत में जाते, आप सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की आप जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स आ रही हैं सब ठीक सर, ठीक हाईलाइट करें, गवर्नमेंट इन वेटिंग का किरदार अदा करें, अवेयरनेस बिल्डिंग करें। वो मैंने, हाउ कैन यू सिट देयर एंड डिमांड के घर जाएं? हम आइसोलेशन इमरान खान ने किया, गलत किया नहीं, हम तो तब भी ये कहते थे। मेरा ये मानना है कि कोई पॉलिटिकल इवेंट विदाउट कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता। अगर आज मैं ये करने जा रहा हूँ तो इसका कॉन्सिक्वेंस कल को मैं भी फेस करूँगा। मेरा ये मानना, देखिए मैं एक पार्टी लॉयलिस्ट तो हूँ, लेकिन साथ में कम से कम इतना शऊर तो रखता हूँ ना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ किस बुनियाद पे कह रहा हूँ। डू आई प्रेफर टू बी एक्सपोज इन अ वे कि मेरी कन्विक्शन है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहूँ। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये एक्ट करने के बाद हुकूमत साजी के अमल में आ जाती है, तो यू टेल मी विद व्हाट ऑप्शंस आई एम लेफ्ट विद। ये कैसा निज़ाम होगा? क्या मैं सिट एंड वेट, इंतजार करें सर, ये अपना टेन्योर खत्म करें? इज दैट नॉट अ, ये ऑप्शन नहीं है मौलाना साहब, ये गंदी ऑप्शन है। मैं आपसे देखिए कंप्लीट कर ले, मैं जरा कि अगर ये पोजीशन जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि कभी भी आइसोलेशन में आप एक्ट नहीं कर पाए। ये मोड जो सेट किया आज की गवर्नमेंट इन सिटिंग ने किया, और तब गवर्नमेंट इन वेटिंग के तौर पे वो एक्ट कर रहे थे।
آج اگر یہ گورنمنٹ ان سٹنگ بیٹھی ہے تو اس کے نکالے جانے کا کیا وہی رستہ زیادہ مناسب نہیں جس کی صورت میں آ کر خود یہ حکومت میں بیٹھے؟ کیسے طے کر لیا انہوں نے کہ یہ کر لیں گے اور کوئی اور نہیں کرے گا؟ اچھا سو ٹو رائٹس ڈونٹ میک ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ، یعنی کہ اگر یہ غلط آئے تو آپ بھی غلط طریقے سے ان کو نکال کے بھیجیں گے. کدھر گئے؟ مجھے لگا کہ میاں محمد نواز شریف تو نئے نئے نظریاتی ہوئے تھے سر. اس کو ہم پری جج نہ کریں، ہم تو ابھی نکلے نہیں، ابھی اس پر بحث ہو رہی ہے کہ موڈیلٹیز کیا ہوں گی. ابھی کسی سینئر لیڈرشپ نے نہ مولانا صاحب نے خود بالکل سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان موڈیلٹیز کے اوپر بھی مولانا صاحب آپ کو ایک بڑا ایک سے ملک صاحب ایک بڑا آپ کو چنک ملے گا لوگوں کا، تجزیہ کاروں کا، آپ کے سیاسی پنڈتوں کا، جو آپ کو کہے گا کہ یار اس کا یہ حصہ تو وی اگری آپ کا آئینی حق ہے، مگر اس کا دوسرا حصہ جو ہے وی ڈونٹ اگری. جدھر عمران خان انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کر رہا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے، ہم سب ساتھ تھے. جب اس نے استعفے کا کہنا شروع کیا وی ور آل اگینسٹ ہم کہ یو کین ناٹ ڈیمانڈ دیٹ. آپ تو سب سے بڑے آپ آواز بلند کر رہے تھے مولانا صاحب اسمبلی میں اس پہ بات کروں کہ الیکشن ختم کر دو. مولانا صاحب نے کہا پھر جھٹے آ کے ڈیسائیڈ کریں. میں اس پہ بات کروں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ان کو اٹھائیں اور باہر نکالیں، اس وقت ہم حکومت کا حصہ تھے، ہم ٹریزری بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے. سوال یہ ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اس وقت کہہ رہا تھا کہ باہر ہونے والا احتجاج غلط ہے. 25 جولائی 2018 کے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بناتے ہیں. کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں ہم گئے 4 حلقوں کی بات تھی. جب 4 حلقے کھلے ایک پر معاملہ بنا، 3 حلقے ختم. جو بھی ہوا جو مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دینا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. ہم الیکشن کمیشن میں گئے، میں خود گیا ہوں، میری درخواست آپ نکال کے دیکھیں کہ الیکشن کمیشن میں ہے یا نہیں. ابھی تک اس پہ کوئی درخواست اب ہماری رہبر کمیٹی نے 4 نکتے طے کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان 4 میں سے ہم جو مطالبات لے کر آ رہے ہیں وہ کون سا غلط ہے؟ آپ اپنے انصار الاسلام لا کے 4 لاکھ سکاؤٹس کھڑے کر دیتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، مگر پولنگ ڈے پہ جب پورے ملک کے طول و عرض میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ہائی سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، تمام آدمی کو سیکیورٹی کوئی نہ دے. سیکیورٹی ضرور دیں. پولنگ بوتھ سے آپ کا تعلق نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے، باکس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ فارم 45 بنانے سے آپ کا تعلق نہیں ہے. ہمارے ووٹ اٹھا کے وہ گٹروں تک پھینکنے کا تعلق آپ کو اجازت نہیں ہے. فوج کے خلاف ہو رہا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے سارے کام کیے ہیں تو پھر آپ دھرنا تو ان کے خلاف ہے. ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ فوج سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ فوج 25 جولائی کے انتخابات میں پولنگ کے اندر اور باہر تھی، فوج سیکیور کرے. اور گھپلا انہوں نے کیا. فوج کا کام انہوں نے کیا، جنہوں نے کیا. سلیکٹرز کو ڈھونڈا جائے کہ کون تھے جنہوں نے ان کو پارلیمنٹ میں لائے. وہ آپ بھی بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں. دھرنا میں تو نہیں دے رہی نا، جواب تو آپ نے دینا ہے. وہ کون تھے جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا؟ وہ کون خلائی مخلوق ہیں؟ وہ نکے دے ابے کون ہیں؟ ہم اس نکے دے ابے کو ڈھونڈنے اسلام آباد آ رہے ہیں. ان کا نام بھی نہیں لے سکتے. پرابلم یہ دیکھیں، میں پتہ ہے بات کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کو شکست فاش ہوئی ہے. پاکستان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ تیار کر دی ہے بی بی، جس کے اندر آئی تھنک 200 سے زائد سفارشات ہیں. آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی حکومت ڈر کیوں رہی ہے؟ 1 سال کے اندر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہی؟ شکست فاش ہوئی بیکاز پاکستان کی خیبر پختونخوا کی عوام نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار کو اپنے پرسنل مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور کرپشن کی انتہا ان کی پولیٹیکل پارٹی نے کی. اس لیے پاکستان کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور صحیح ریجیکٹ کیا. اور ان کو اقتدار کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اقتدار سے باہر رہ کر یہ صرف پاکستان کے اداروں پہ، چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو. میں آپ کو بتا آپ کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 2018 الیکشنز کے اوپر رپورٹ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پیش کر رہے؟ الزام لگاتے ہیں. دیکھیے، کسی ادارے کو نہیں مانتے. میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نے ایک پارلیمانی کمیشن، ہم آپ کے سوا سب کو مانتے ہیں، صرف آپ کو نہیں مانتے کیونکہ وہ بغض عمران ہے نا. بغض عمران نہیں ہے، بغض کٹیا، بغض انڈا، بغض لنگر ہے، بغض ڈالر ہے جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اور فضل الرحمان کی آپ بات کریں تو ڈالر پہ لے کے گئے تھے، اور میں اپنی بہن کو آج چیلنج کر رہا ہوں. میں اپنی بہن کو آج عوام کے ساتھ تھے. میری بہن میں آپ کو آج قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. اب آپ الزامات سے باہر نکل کے آئیں. کے پی کے میں پچھلے 5 سال آپ کی حکومت تھی، اب آپ کی حکومت ہے. یہ دیکھیں میں عرض کر لوں فضل الرحمان کو. میری بہن آپ کمپلیٹ کر لیں، میں کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں، بات یہ ہے، پارلیمنٹری کمیشن ہم نے بنایا
اس کے اندر یہ کیوں نہیں اپنی سفارشات لے کے آئے؟ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے الیکشن، آپ اجلاس تو بلائیں کمیٹی کا، ہم آ جائیں گے، بلائیں ہم عدالت آ جائیں سمجھ گے. رہے ہیں نا تینوں، بلکہ ملک صاحب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ابھی بھی ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے. بھارت اپنے انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ 40 اقدامات میں سے ہم نے فقط ایک کیا ہے، اور یہ ہمارا ٹوٹل بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو جیپرڈائز کر دے گا. ہمارے لونز کو انٹرنیشنل ایجنسی سے لونز لینا، ہمارے بینکنگ سسٹم ٹرانزیکشنز، اٹ ول بی اے بگ پرابلم. وی ول بی ان اے لسٹ جدھر آپ کے ابھی نارتھ کوریا بھی ہے، ایران بھی ہے. کرنا کیا ہے پھر؟ دیکھیے اس پہ اللہ نہ کرے. فارچونیٹلی ایک بات جی ملک صاحب، جی ملک صاحب دیکھیں، میری آپ سے یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ پی ایم ایل این، مولانا صاحب یا باقی اپوزیشن کی پارٹیز کریں گی، یہ کسی صورت بھی اس انداز سے ڈیزائن نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. یہ اور اس کو میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوں کہ کیسے. اچھا، یہ جو ابھی ملائکہ بی بی نے کہا کہ ہم نے سارے فورمز ایگزاسٹ کرنے کے بعد 4 حلقوں کی ڈیمانڈ پر باہر نکلے تھے، تو میں اس کمپیریزن میں نہیں ہوں کہ یہ کیوں نکلے تھے اور ہم کیوں نکل رہے ہیں. میرا صرف اتنا مدعا ہے، اور میں اس بات پہ سٹریس کروں گا آپ سے، کہ یہ ساری جتنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ فاٹف کے معاملات ہمیں گرے سے بلیک میں لے گئے، تو یہ ایک بڑی مشکل صرف گورنمنٹ پارٹی کے لیے یا حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان پورے کے لیے، پورے ملک کے لیے. سر میری صرف یہ درخواست ہے کہ ہم نے بڑی اس پہ ڈیلیبریشنز کی ہیں، ایز مولانا کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے. ہمیں اس حکومت کے ساتھ اس کی بیسک جو اس کی بنیاد ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جو بنیاد غلط ہے وہ ہمارا درست کیسے ہوگی. ہم الیکٹورل فراڈ الیج کر رہے ہیں. میں سمجھ گئی، سے میرا وقت کم ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ سب یہ باتیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ایک فالٹرنگ اکانومی ہے، ایک ڈیسپریشن ہے ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ ان دس کنٹری، اور پھر یہ سارے کام ابھی کیے جا رہے ہیں. اگر ابھی بقا کا سوال کے ساتھ میرے پولیٹیکل ملیکہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے دور حکومت کے اندر ان کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی کے پر کہا تھا کہ ہر حلقے کے اندر 60,000 سے 70,000 انویریفائڈ ووٹس ہیں، اور انویریفائڈ اور بوگس ووٹس کے اندر ڈفرینسیشن بھی کی تھی. یہ آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے. تو اس وقت ان کا جو رویہ تھا انویریفائڈ ووٹس کے اوپر وہ ڈفرینٹ تھا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا میرا وقت ختم ہو گیا. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کوئکلی بی بی، یہ جو سچ تو کہیں بیچ میں ہوگا نا، ہم بلیک لسٹ سے گرے سے بلیک میں جا رہے ہیں اللہ نہ کرے، یا بلیک سے اتر رہے ہیں اور خیر سے نارمل آ رہے ہیں؟ دیکھیے مہر، ہم بلیک لسٹ کے اندر بالکل نہیں جا رہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہمارے، یہ آپ کی خواہش ہے، خبر ہے، نہیں، یہ ہماری خبر ہے. میں آپ کو یقین دلا رہی ہوں انشاءاللہ ہم نے ایسے اقدام اٹھائے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کے تھرو، وزیر اعظم کے اقدام کے تھرو، اور ہمارے جو ہم نے ایشوز منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف لا کے تھرو جو ہم نے اقدام اٹھائے اس کے تھرو انشاءاللہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ فیٹف کی بلیک لسٹ سے بچ جائے گی. 3 ووٹ چاہیے آپ کو، آپ کے پاس 3 ممالک ہیں تگڑے انشاءاللہ. وہ تینوں ممالک ہیں، چائنا، ملیشیا اور ٹرکی. یہ تینوں ہمارے پاس ہیں، اور اس دفعہ سعودی عربیہ بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے خارجہ پالیسی کے تھرو ایسی مثبت پاکستان کو منیمم 3 ووٹ چاہیے کہ بلیک لسٹ نہ ہو. یہ خواہش تو بھارت کی ضرور ہے. اگر آپ 5 سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہیں ملک صاحب، یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ. جو گورنمنٹ کے ایکشنز ہیں، یہ گورنمنٹ جو ڈیمانسٹریٹ کر رہی ہے، ریئلٹی میں اس کا چیک آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، مجھے یہ فیئر فیکٹر ہے میرا کہ شاید یہ بلیک میں نہ جائیں، لیکن پروبلی شاید 1 سال کے لیے اور گرے میں ان کو ریٹین کرنا پڑتے تو تب بھی مشکل ہوگی. گورنمنٹ کو یہ آئی تھنک یہ بات ہوئی ہے کہ جون 2020 تک یہ مؤخر کر دیا جائے، فیصلہ میں مزید اور وقت دیا جائے. بات یہ کہ مہر گرے میں جاتے ہوئے انفارچونیٹلی انہی کی حکومت تھی، اور گرے میں جاتے ہوئے کسی نے یہ سوچا بھی نہیں کہ آپ جب گرے لسٹ میں جا رہے ہیں تو اس کے اندر پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں. انہی کی حکومت تھی، انہی کی دور حکومت میں گرے میں گئے تھے. ملک صاحب آپ ہی کی دور حکومت میں گئے تھے اور آپ لوگوں نے اس کو پریونٹ نہیں کیا تھا. پریونٹ کرتے تو یہ آج یہ سچویشن نہ نکلنا مشکل ہے، جانا آسان ہے. آپ نے بھیج دیا تھا. دیکھیں جی آپ نے کیے، بہت شکریہ. بس اب سب دعا کریں، بلیم گیم نہ کریں، دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم ایسے بھی نکلیں انشاءاللہ تعالی. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.